ہیں معروف بزنس مین اقبال یوسف ناگوری صاحب کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ سر. ناگوری صاحب آپ نے ٹائم دیا. پہلے ذرا ہم آ جاتے ہیں کہ یہ بھارت کی گیدڑ بھبکیاں اور خود جب دورے پر جاتے ہیں تو وہاں دنیا آپ پر لان تان کرتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی آپ بڑی جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں, وہاں پہ نہ صحافیوں کو حقوق ہیں نہ اقلیتوں کو حقوق ہیں, کیسے چلا رہے ہیں آپ ملک؟ کیا کہیں گے حسن صاحب؟ سج بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گدڑ بھکتیوں والی بات پہ یہ تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا آج سے نہیں, شروع سے جب سے پاکستان بنا, نہیں وہ ہمیں جغرافیہ سے ہٹانے کی باتیں کر رہے تھے تو خواجہ سعد رفیع نے کہا حملہ کیا تو ہم جغرافیہ ہی تبدیل کر دیں گے. ہمارے وزیر دفاع نے جواب دے دیا ہے. سر ہمارے وزیر دفاع نے جواب دیا ہے, اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ یہ سارا کریڈٹ آپ کو پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, جو ہمارے پاس ایک ایٹم بم دے کر گئے ہیں. اس ایٹم کی وجہ سے جو ہے یہ جو جواب دیے جا رہے ہیں, اور آگے یہ انڈیا بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہے, پوری دنیا اس بات کو سمجھتے ہے کہ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا, اب پاکستان کمزور نہیں ہے. وہ پاکستان جو 70s میں تھا آج وہ پاکستان نہیں ہے. تو خواجہ آصف نے بالکل بجا فرمایا ہے, اور یہ بات صرف دھمکی کا جواب نہیں ہے, یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے. اور اس پیغام پہ میرے خیال میں اگر بھارت سمجھدار ہوگا تو, اور سمجھدار ہے, پہلے ابھی بھگت چکے ہیں, محرکہ ہے ان کو پتہ لگ گیا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو واقعی میں یہ انشاءاللہ. لیکن حسن صاحب یہ آئے دن اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا, شاید یہ اپنا وہ جو ان کا ہندوتو کا نیریٹو ہے جو وہاں پہ لسانی طبقہ ہے بی جے پی کی صورت میں, یہ ان کو تھپکی دی جاتی ہے. سر یہ ایک چال ہوتی ہے جب بھی آپ الیکشن مہم چل رہی ہے, اب وہاں الیکشن ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا جب بھی الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو یہ خاص طور پہ مودی صاحب کا ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے ہندو ازم کا, اور اس ہندو ازم کو لے کے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور اسی بیس پہ جو ہے وہ اپنے ووٹ بینک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو ووٹ اسی بیس پہ ملتے بھی ہیں. اصل کہانی یہ ہے. یہی تو بڑا لمبا فکریہ ہے کہ وہ لوگ یہ اسی لیے اس نیریٹو کو بڑھاتے ہیں آگے کہ ان کا جو بینیفٹ ہے, جو ان کے مضمون مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اقبال لاہوری صاحب, بھارت جب دورہ یورپ گیا تو وہاں ان کو بڑی شرمندگی ہوئی, وہاں کی میڈیا نے تو ان کو رگڑ دیا, بولا کہ آپ بڑی ادھر امن کی باتیں کرتے ہیں, جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, حقوق کی باتیں کرتے ہیں, اصل میں تو آپ کے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ میڈیا آپ کو پوری دنیا, پہلے میڈیا آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, اور یورپ میں سچ ہے کیونکہ وہ سچ کو مانتے ہیں, تو انہیں پتہ ہے حقائق کیا ہے. جب بھی پہلے بھی جو ہمارے پہ 2-3 لوگوں جو معاملات بنائے ہیں, جنگ کی کیفیت پیدا کی, تو وہ جھوٹے مطلب معاملات تھے. تو اس کا آج کا نہیں ہے, یہ تو شروع سے ہی اس کا ایک ہونڈا بن ہے بھارت کا, اور دنیا جانتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جانتا, دنیا جانتی ہے. اور اب وقت آ گیا ہے. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ 70 جیسا بھائی نے جس نے کہا بالکل صحیح ہے کہ اب جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ ایک پاور میں ہے, اور ماشاءاللہ یہ جو ہمارے جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں ان سب میں کامیابی ملی ہے. مزید ماشاءاللہ اس کی اسٹرانگ ہے. نہیں, بھارت میں بہت زیادہ مسلمان ہیں نا سر, ادھر ان کے رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں, آپ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے کتنے اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں؟ رائٹس ہے, ورلڈ قوانین ہیں کہ جن کے اندر آپ اقلیت کو رائٹس دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ایک خاتون کا جو برقعے میں آئی تھی, تو وہاں کے مہاراشٹر کے ایک رہنما نے ان کے برقع کھینچا تھا. تو یہ تو رائٹس وہ تو شروع سے کر رہے ہیں سر, وہ زیادتی نہیں ہے, یہ جہالت نہیں ہے. جہالت انتہا پسند ہے. اور بھارت جو ہے نا وہ کہیں سے بھی سیکولر نہیں ہے, مطلب وہ جو کہتا ہے اپنے آپ بہت ہی زیادہ میں ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہوتا ہے آئے دن, یعنی کہ ہر سال جو اموات ہوتی ہیں وہ اسی پر ہوتی ہیں. یہ دنگے فسادات کروا کے کروا دی ہے, کسی بات پہ کروا دی. لازمی بات اتنی بڑی تعداد کے اندر, کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں وہاں پر, تو لازمی بات ہے اقلیت مینڈیٹ دیے نہیں انہوں نے. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کر رہے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں, اور یہ خلاف ورزی پاکستان نہیں دیکھ رہا, پوری دنیا اس کو نوٹ کر رہی ہے. اس لیے اس کو آج جو شکست ہوئی ہے, جب یہ گیا ہے وہاں یورپ گیا ہے, اور جب سے دیکھا تو لوگ میڈیا بولے گا, میڈیا بات کرے گا. یہ ہے حقائق. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں تو بس حملہ کرنے والا تھا, مجھے خلیجی ریاستوں نے روک لیا. خلیجی تو اس لیے وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے, اس لیے استعمال کر رہا ہے, اس کے اڈے ہیں وہ.
ان سے پیسے بھی لے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, بدماشی کر رہا ہے. خلیجی ریاستوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں, اور عرب کو اب چاہیے, چاہے یہ دو حصوں میں ہیں, اب ان کو چاہیے کہ ایک ہو جائے. جس جنگ کی آپ نے بات کی نا, جی جی, لیکن وزیر دفاع خواجہ صاحب نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہے کہ اب کوئی جنگ نہیں ہونی, بس ختم, معاملات تھم چکے ہیں. نہیں یہ وقتی ہے. خواجہ آصف صاحب سے بھی کہوں گا, اور جتنے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا آپ کا آغاز ہو چکا ہے, یہ تھمے گی نہیں, یہ مزید پھیلے گی. کسی نہ کسی انداز میں آج یہاں سے آواز آئے گی, اسرائیل کی آواز آئی آپ کی طرف, ایران کی طرف دوبارہ اس نے اٹیک کا کہا, تو یہ آتا رہے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ آئل کرائسس تھے, یہ جو آپ کا تھا آربائن حمز والا مسئلہ, یہ تھمے گا نہیں. لیکن اس میں یہ کہ اب آپ کو سوچنا پڑے گا, عرب کو ہی سوچنا پڑے گا, کب تک بھتہ دیں گے, کب تک آپ جو ہے اپنے تمام کریں گے. آنکھیں کھول لی ان لوگوں نے, اور یہ جو ہے جو معاملات ہیں بگڑ چکے ہیں. بلاول بھٹو 5 روزہ دورے پر جی لاہور پہنچ چکے ہیں. دوسری جانب ایک امپورٹنٹ یہ کہ آئی ایم ایف کا پاکستان سے سیل ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ. وہ تو کرے گا نا سر, آپ سے پیسہ لیا ہوا ہے نا. دیکھیں سب سے بڑی ہماری بدقسمتی کہ ہم قرض پہ قرض لے رہے ہیں. میں نے آپ سے بار بار کہا ہے, میڈیا بیٹھ کے ٹاک کی ہے, میں نے کہا ہے میرا اپنا جو تجزیہ ہے دیکھیں وہ بالکل درست ہے. یہ اپنا پرویز مشرف کے دور میں 6,000 ارب ہمارا قرض تھا. چار گورنمنٹیں اس میں آئی ہیں, ہماری اس کی بھی آئی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آئی ہے. انہوں نے 87,000 ارب پہ پہنچا دیا ہے, اور مزید یہ قرض لے رہے ہیں. تو لازم بدماشی تو کرے گا نا, آپ پہ تو پابندیاں لگائے گا اقتصادی. تو آپ نے کیوں نہیں سوچا کسی گورنمنٹ نے بھی, چاروں گورنمنٹیں جو آئیں کہ بھئی ہم قرض اتاریں اور کسی طرح سے رسوت پیدا کریں. لیوی ٹیکس آپ نے بڑھا دیا, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, اور آپ اربوں روپے آپ لے رہے ہیں ماہانہ کے طور پہ, اربوں روپے آپ لے رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے وہ پیسہ؟ بھائی قرض میں اتار دیں, نہ آپ اتاریں. آپ کا بہترین سلوشن ہے. اس ملک کو کس نے لوٹا ہے؟ جتنے ہماری سیاسی پارٹی آئیں سب نے مل کر لوٹا ہے. اس میں سب لوگ شامل ہیں, میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا. حسن صاحب بیٹھے ہیں نا, حسن صاحب اب آپ لوگ اسٹرانگ بھی ہیں, آپ حکومت بھی چلا رہے ہیں, اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم خطے میں پاورفل ہیں, تو اس سے کب جان چھوٹے گی سر؟ یہ آئی ایم ایف کا جو جن ہے یہ بوتل میں نہیں جا رہا سر. یہ بوتل میں آنے والا ہے بھی نہیں. اچھا, میں آپ کو ایک چیز مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے. اللہ نہ کرے کہ ہم گھٹنے ٹیک دیں. ہاں دیکھیں آپ کو سامنے رشیا کی مثال ہے. ٹھیک ہے, ڈس انٹیگریشن آف رشیا, واٹ فار دا کازز, یہی نا کہ اکنامک کرائسس ہوئے اور انہیں کمزور کرنا پڑا, اور اکنامک کرائسس سے وہ کمزور ہوا. ایک چینی کے کلو کے لیے راشن کے لیے کارڈ ایشو ہوتے تھے, گھنٹوں لائن لگتی تھی, اور نتیجہ یہ نکلا رشیا ٹوٹا. یہ وہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں, لیکن پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے. ہمیں نظر رکھی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے ہمیں کس طرح سے وہ کرنا ہے. ہم ہر طرح سے دیکھیں, خارجہ دباؤ اپنی جگہ ہے, اندرونی حالات اس طرح ہیں ہمارے. ہم اتنے بے خبر بھی نہیں ہیں, ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے ملک قائم و دائم رہے گا. اور ہم اس کرائسس سے بھی نکل جائیں گے. نو ڈاؤٹ, آمین. ہمارا ملک تا قیامت قائم کے دائم رہنے کے لیے بنا ہے, لیکن ہم نے اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے نا حسن صاحب. ہم نہیں دے پا رہے کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کا وہ جو پیٹ ہے ہم نے وہ بھرنا ہے. سر دیکھیں, ابھی آپ نے کہا, بالکل میں اس سے ایگریڈ ہوں. اب سیلز ٹیکس پہ جو امارات دی ہوئی تھی وہ ختم کرنے کا یہ ایک بہت بڑا, ایک طرح سے میں آپ کو کہوں کہ یہ مہنگائی کا ایک اور بم ہوگا. سیلز ٹیکس پہ جو چھوٹ ہمیں دی گئی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ حکومت کی اتحادی ہے, سب ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے, آپ کو اس کا بہت جلد پتہ چل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کنڈیشن سے اس وقت گزر رہی ہے, جو پریشر اس کے اوپر بلڈ کیا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت, اور انشاءاللہ ہماری قیادت اتنی کمزور نہیں ہے, اور یہ آپ کو وقت بتائے گا. اور انشاءاللہ کہیں موجودہ حکومت سے ایسے کندھا تو نہیں اب سرکار ہے, ہٹا تو نہیں ہے کندھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا دیکھیں, اب یہ جس طرح 18 ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ابھی 28 میں آتا ہوں اس پہ. میرا سیکنڈ میری اسٹوری یہ ہے, 28ویں ترمیم پہ بھی آئیں گے. میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ذرا عام آدمی یہ جو مہنگائی, اور ہم آئی ایم ایف کو ہر سال بس کہتے ہیں کیا کریں, بجٹ ہی ہمارا وہ بنا رہا ہوتا ہے, ہمیں وہ بتا رہا ہوتا ہے بھائی میں نے ایسے پورے پیسے پورے کرنے, جیسے اقبال صاحب نے کہا.
تو اس کو کیسے ہے ہمارے پاس کہاں ہے ماہر جو اکنامک کو بہتر جانتے ہیں، وہ بنائے نا ایسا بجٹ کہ ہم جب اتنے طاقت میں ہیں تو پھر ہم IMF کو کیوں نہیں زیر کر پا رہے؟ انشاءاللہ وقت آئے گا، اور آنے والے وقت میں جو ہمارے خواب تو نہیں ہے، جو حقیقت ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد بلاول بھٹو صاحب ایک ایسی جگہ پہ آئیں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے کہ IMF سے اب چھٹکارا تو بہت مشکل ہے، لیکن اس کے دباؤ کو، اس کے پریشر کو، اس کے جو بلٹ ہو چکا ہے، اور دن بہ دن جس طرح پریشر بلٹ ہوتا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ وہی شخص آ کے کنٹرول کریں گے، جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ یہ آپ نے دیکھا ایز اے وزیر خارجہ انہوں نے کیا کر کے دکھایا، پوری دنیا اس بات کو مان گئی، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو یہ کر کے دکھائیں گے بلاول بھٹو صاحب۔ دیکھیے کرنے کے لیے نا ہمارے پاس پراپر ہوم ورک ہونا چاہیے نا حسن صاحب، ہوم ورک نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے اپنے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل صحافیوں سے کراچی میں گفتگو میں کہا کہ یہ بڑے مسئلے ہیں بھائی، ان سے تو پہلے نمٹیں۔ یہی بات ساجد بھائی میں یہی کرنے لگا تھا کہ ابھی دیکھیں ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف تنقید برائے تنقید ہے، تنقید برائے اصلاح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سب یا اسٹیک ہولڈرز اس بات پہ تو آمادہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب اسی کوشش میں ہیں کہ بھائی آپ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پارٹیاں ہیں، آئیں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس میٹر کو سولو کریں، لیکن سب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی اپنا موقف لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ہر کوئی حقیقت کی طرف کوئی آ نہیں رہا، اور یہ اس وقت اہم ضرورت ہے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو خارجی پالیسی ہے اور جو خارجی حالات ہیں، اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہمیں مل کر اوکے آگے آپ کا پوائنٹ مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہو